کیا یہی معیار ہے کہ جو چور ہے، ڈاکو ہے، جو بدماش ہے، جو گنڈا ہے، جو جتنی چوریاں ڈاکے کرے پھر وہ صدر وزیر اعظم بنے؟ یہ پوچھ سکتے ہیں ان سے جو لوگ پہلے ان پہ کیس بنانے والے تھے، پھر نواز شریف کے اوپر کیس بن گیا، اب بھائی چور ہیں، بڑے چور پکڑے جائیں گے۔ عمران خان نے جتنا شور مچایا، ان کی ٹیم نے شور مچایا، افراتفری تھی، چور چور، میڈیا پہ شور تھا۔ ہم نے کہا کہ یار واقعی اتنے بڑے مجرم ہیں، ان چوروں کو الزام لگائے، عدالتوں نے ان کو چھوڑا، کوئی الزام ثابت نہیں ہوئے، کوئی چیز نظر آتی ہے نظر نہیں آتی۔ ہم سوال نہیں، ہمیں ضرورت کیوں کہ ڈنڈا ہے، جو پھر بولتا ہے اٹھا لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں آمریت سے بدتر، مارشل آرٹ سے بدتر یہ ظالم اور بدترین سیاہ دور اس حکومت کا ہے، جو ایک جیلی، ایک فراڈی حکومت ہے، ظالم حکومت ہے، جو بولتا ہے اٹھا لو۔ اب یہ مردہ گھوڑے، بے ضمیر، کھوٹے سکے، جمہوری ڈاکو یہ نہیں چلا سکتے پاکستان کو۔ پاکستان میں ڈنڈا چل رہا ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ اور اگر یہ ڈنڈا کتنے دن چلاؤ گے، کتنے لوگ مارو گے، کتنے لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈالو گے؟ اب یہ ملک مزید ڈنڈے پہ نہیں چل سکتا۔ آپ کہو کہ غریب کو بھی ذبح کریں، مزدور کو بھی ذبح کریں، حق بولنے والوں کو بھی رسوا کریں، ان کے خلاف مقدمات بنائیں، نہیں ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ اس ملک میں اختیار کیے جاتے ہیں لوگ اور قوم پہ مسلط کیے جاتے ہیں، اور کیونکہ عوامی بندہ تو ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ یہ حکومت ایک بدماشی کے زور پہ قائم کی گئی، ڈنڈے کے زور پہ قائم کی گئی، اور اگر یہ جمہوری لوگ ہوتے تو یہ ملک، اس ملک کا غریب، ہاری، کسان، مزدور، جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹ، یہ بے روزگاری نہ ہوتی، لا قانونیت نہ ہوتی، مقدمات نہ ہوتے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، انتقام نہ لیا جاتا، ہر طرف ملک کو اندھیرے میں ڈبا دیا۔ میں یقیناً ہم خوشامدی نہیں ہے، سچ بولتے ہیں۔ انتقامی سیاست، جھوٹے مقدمات، لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، انتقام لیا جا رہا ہے، لوگ ایک خطرناک خونی انقلاب کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ بے بس بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ لوگوں کو آنکھوں میں خون تھا۔ ابھی تک اس کرپٹ، اس بددیانت حکومت نے، بھیک مانگنے والے وزیر اعظم نے اور کچھ نہیں دیا۔ یقین مانو کہ یہ میرے جذبات ہیں، جب میں نے حال دیکھے ہیں، میں سارا دن ساری رات لوگوں کے ساتھ پھرتا ہوں، تو یقین مانے کہ اتنا تپا، اتنا غصہ ہے کہ یہ حکومت ہے کہاں۔ ابھی بھی وہ سرکاری دورے کر کے کروڑوں اربوں روپے قومی خزانے کے لٹا رہے ہیں۔ کون سی حکومت ہے؟ کہتے ہیں وہ کھا گیا، وہ کہتے ہیں وہ کھا گیا۔ یہ سارے ڈاکو لوٹ رہے ہیں، ان کے ایم پی ایم این اے، پٹواری، تحصیلدار موج کر رہے ہیں۔ حالات بڑے خراب ہیں۔ یہ بہت جبری زیادتی ہے اور یہ ناانصافی ہے، یہ صعب ہے، اور یہ نظام نہیں چل سکتا۔ مزید یہ جمہوریت کے نام پہ جو ڈاکو ہے نہیں چل سکتا۔ اللہ کرے قوم پہچانے، قوم کھڑی ہو جائے اور قوم جاگ جائے۔ بے شرمی کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس سرائیکی خطے کے لوگوں میں ہمت ہوتی تو ان کے چہرے منہ کالے کرتے، بے شرموں کے۔ مگر بدقسمتی ہے کہ ان کے فراڈ کو ابھی کوئی عدلیہ کو نظر نہیں آ رہا۔ کون پوچھے ان چوروں سے، کون ان ڈاکوؤں سے پوچھے؟ حالات انتہائی خوفناک ہیں۔ بدقسمتی اگر اس ملک کا یہ وزیر اعظم پاکستان کو تباہ کر دے گا، لوٹ جائے گا۔ جہل شخص ہے، میں کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اس کو کوئی چیز کا پتہ۔ ہم انتقامی سیاست، جھوٹے مقدمات، لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، انتقام لیا جا رہا ہے۔ لٹیروں کی ٹیم، ان بدماشوں کی ٹیم، ان جیلی حکمرانوں کی ٹیم، یہ پاکستان میں ایک مایوسی پھیلا رہی ہے۔ لوگ ایک خطرناک خونی انقلاب کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ بے بس بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ لوگوں کو آنکھوں میں خون تھا۔ ابھی تک اس کرپٹ، اس بددیانت حکومت نے، بھیک مانگنے والے وزیر اعظم نے اور کچھ نہیں دیا۔ یقین مانو کہ یہ میرے جذبات ہیں۔ میں سارا دن ساری رات لوگوں کے ساتھ پھرتا ہوں، تو یقین مانے کہ اتنا تپا، اتنا غصہ ہے کہ یہ حکومت ہے کہاں، یہ بدماش ہے کہاں، لٹیرے ہے کہاں جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے چھپے ہوئے ابھی بھی وہ سرکاری دورے کر کے کروڑوں اربوں روپے قومی خزانے کے لٹا رہے ہیں۔ خاموش انقلاب آ رہا ہے، اچانک ایک دھماکہ ہو جائے گا، لوگ پھٹ پڑیں گے، نکل جائیں گے۔ کیونکہ دیکھو ایک کتنے دن پولیس کے ذریعے جھوٹے مقدمات ہوگے، ڈالو گے، جیلوں میں ڈالو گے اور لوگوں کو بند کرو گے، خوف پھیلاؤ گے۔ میں کہتا ہوں ایمان سے کہ انہوں نے دبایا ہوا ہے ڈنڈے کے زور پہ، لوگ پریشان ہیں اور اتنی خوفناک حالات میں عام آدمی کسی کو نظر نہیں آ رہا، کسی انٹیلیجنس اداروں کو پتہ نہیں ہے، سارے بیٹھ کے اوپر فکر جانتے ہیں۔ ہم سارا دن، میں کہتا ہوں لوگوں میں، غریبوں مزدوروں میں پھرتا ہوں، خوفناک حالات ہیں۔ اگر اچانک یہ لوگ نکل آئے، سنبھلے نہیں جائیں گے، یہ کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور کسی کے باپ کی بھی جرات نہیں ہے پھر اس کو سنبھال سکے۔ اس حالات سے بچنے کے لیے میں پاکستانی ہوں، ان کو نہیں پتہ، زمینی بند کمرے میں ان بیوروکریٹ کو کہتا ہوں، سیکٹریوں کو کہتا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ بڑے بڑے سیکٹری بنے بیٹھے ہیں، جو ڈی سی کمشنر، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں، عقل کے اندھے ہیں۔ یہ بڑی گاڑیوں میں، بڑے پروٹوکول میں پھرتے ہیں، یہ کسی لوگوں کے ساتھ خدمت کرنے والے لوگ، نوکرشاہی، مگر نوکرشاہی حکومت کرتی ہے۔ ان سیاسی ڈاکوؤں کو، سرداروں وڈیروں کو، ان جگیرداروں کو پتہ نہیں۔ خوفناک حالات ہیں۔ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، آج میرے بھائیوں، آج میری ایک جذباتی پریس کانفرنس میں حالات دیکھ کے آیا ہوں۔ میری ایک خواہش تھی کہ میری ایک اتنی ذمہ داری، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کے ذریعے ایک آواز پہنچا سکتا ہوں اندھے ارباب اختیار تک جو پاکستان کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں۔ آج بھی ان کو کہتا ہوں، اور خاص کر چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کہتا ہوں، خوفناک حالات ہیں۔ چیف صاحب، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ سو موٹو لے آئیں، لوگوں کو
इस माफिया से बचाएं। अचानक जो है ना ये लोग करोड़ों की तादाद में सड़कों पे आ जाएं तो बहुत कुछ नुकसान होगा। हालात बद से बद होते जा रहे हैं, हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं है, इसकी पूरी टीम झूठ बोल रही है, वास कर रहे हैं। और इसलिए हमारी एक जिम्मेदारी थी जो है हमारे बस में, हम यहाँ तक आपके ज़रिए आवाज़ पहुँचा सकते हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं। इसकी मुझे सजाएं भी मिलती हैं, हमें जेलों में डाला जाता है, झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। आपकी मोहब्बत अल्लाह करम करता है, मीडिया की आप दोस्तों की मोहब्बत है और अदलिया ने मेहरबानी काली के कुछ इनके जुल्म के इनके स्याह करतूत देख लिए कि जमशेद दस्ती क्या है कि गरीब आदमी है, आम आदमी है, वो इनके जुल्म के खिलाफ खड़ा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो बोलेगा उसको जेल में डालोगे, जो सच कहेगा उनको, मगर हम पाकिस्तानी हम बोलेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। फिर कहूँगा कि मौत से जितनी देर जिंदगी है उसकी मौत हिफाजत करेगी। और अब यही है कि चली है रस्म, ना कोई सर उठा के चले। ये है कि अब कोई सर उठा के चलता है तो उसका सर ज़िबा कर दो, उसको जेल में डाल दो। यही थाने, वही पुराना अंग्रेज़ का निज़ाम, वही लुटेरे। 73 साल में कोई हम अंग्रेज़ के कानून से नहीं निकल सके, ना इस मुल्क में जमहूरियत है, डाका जनी है। हमेशा जो है ना अल्लाह करे ये कौम जाग जाए, हम अगर बैसियत कौम समझ जाएं, इकट्ठे हो जाएं तो कोई बेहतरी की उम्मीद है। यार ये चीज़ हम लड़ रहे हैं। मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैं एक मजदूर गरीब आदमी हूँ। मैं यहाँ जिस इलाके में आवाज़ हक दे रहा हूँ, यहाँ चारों तरफ फिरौन है, माफिया है, गैंग्स हैं, मुल्क दुश्मन है, गरीबों मजदूरों किसानों इस खित्ते के दुश्मन माफिया है। हम इन माफिया के खिलाफ लड़े। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी सच कहने की कि मैं कच्चे घर से निकलकर हमेशा फ़ख्र से कहता हूँ मैं एक बैलदार एक हारी का बेटा हूँ और मैं इन वडेरों, सरदारों, नवाबों, इन जेली गद्दी नशीनों, इन फराडियों के खिलाफ मैंने एक आके जदोजहद की और मेरे ऊपर कम अज़ कम कोई 70-80 केसेस बनाए गए। हर दौर में हमें पकड़ा जाता है और कभी क्या किया जाए, सिर्फ हथकड़ी इसलिए लगाई जाती है कि ये लोग आवाम की बात कर रहे हैं और लोगों देखो हमने इनको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। एक फिरौनियत को कायम रखने के लिए हमारे साथ ये बूढ़ी हरकतें करते हैं। ये सारा धंधा एक अरसे से चल रहा है, मगर हम फिर भी सच कह रहे हैं। हमने कहा ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है और हम जो है ना इन माफिया से हम सौदेबाजी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आप भाइयों को, अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमारी यही कोशिश है कि जो हमसे सच है हम कहते रहें। मगर इस वक्त हालात बड़े अफसोसनाक हैं। बड़ी मोहब्बत है, आप लोगों ने हमें टाइम दिया तो हमारी मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आवाज़ जो है ना जानी चाहिए। अल्लाह करेगा इस बड़े बड़े सालम, शदाद, नमरूद, यजीद का इंजाम क्या हुआ था, अल्लाह करे इसका भी बुरा इंजाम होगा। अल्लाह करे इस मुल्क को कोई अच्छा, कोई मुखलिस पाकिस्तानी, मगर इस मुल्क को कोई गरीब बचा सकता है। आम आदमी और गरीब जो कम पढ़ा लिखा होगा, जो ठेले वाला, जो फुटपाथ पे कोई रेहड़ी वाले का बच्चा जाके पाकिस्तान को खेमे में बैठा के चलाएगा। अब ये मुर्दा घोड़े, बेज़मीर, खोटे सिक्के, जमहूरी डाकू ये नहीं चला सकते पाकिस्तान को।